میں نے ایک بلوچ لاش دیکھی ہے جس کی شلوار پہ آزاد بلوچستان لکھا تھا اور اس کی لاش سڑک پہ پڑی ہوئی تھی. جو تاریخی حقیقتیں ہیں وہ ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے. آپ سب کو چودھری محمد علی اور ایوب خان کے پاکستان میں 8 یا 7 دہائیاں گزارنے پہ بہت بہت مبارکباد. یہاں چند باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جیسے بھی میں نے ڈاکٹر جعفر احمد سے بھی کہا ہے کہ آپ کے بیان میں بھی کچھ تصحیح کرنی پڑے گی، لیکن اور بہت سارے بیانات میں بھی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا جس نے اس ایوارڈ کے لیے مجھے چنا، اور جس کا حوالہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بریف جو تھا وہ مظہر نے دیا کہ ایسا ہی ہو سکتا تھا کہ احفاظ الرحمان کا ایوارڈ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو میں دیتا، اور میں زندہ ہوں تو اس کا ایوارڈ ملے گا. دیکھیے، پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی مسخ شدہ ہے، اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ جن لوگوں نے لکھی انہوں نے اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ شدید ناانصافی کی ہے تو وہ اس کی سیاسی تاریخ سے کی ہے. دیکھیے، سب سے پہلا اخبار جب بند ہوا تو اس وقت قائد اعظم حیات تھے، ان کی زندگی میں سب سے پہلا اخبار بند ہوا، اور وہ اخبار کراچی ٹائمز تھا، اور جس کے نکالنے والے تھے ہمارے زید سلیری صاحب. اور زید سلیری صاحب کو مجھے پیانگ یانگ میں اپنی پیٹھ پہ اٹھانا پڑا. تو مجھے ہمارے ایک دوست تھے جو کرسپونڈنٹ تھے پاکستان ٹائمز کے، وہ بھی گئے ہوئے تھے ساہیوال میں، مرتضیٰ. انہوں نے کہا کہ تم بڑے ہی ڈھیٹ ہو، اس نے اتنا تم لوگوں کے خلاف کام کیا اور تم اس کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لائے. تو میں نے کہا تقریباً 9 انچ تو ضروری برف پڑی ہوئی تھی جب بے نظیر نے یہ اصرار کیا کہ وہ آج ہی رات واپس جائیں گی اور وہ نیو ایئرس نائٹ پاکستان میں ہی منائیں گی اور اپنے گھر میں منائیں گی. اب یہاں عمر نے باتیں کی بہت ساری. پاکستان کی تباہی میں بہرحال اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو ذوالفقار علی بھٹو کو، میں تو اس واسطے ان کو بڑا قائد مانتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے نچلے طبقے کو عزت نفس کا بتایا کہ ان کی بحیثیت انسان عزت نفس کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک ان کا دوسرا کردار ہے پاکستان میں جمہوریت کو نہ جاری رہنے دینے کا، وہ اس کا بھی میں گواہ ہوں. ویسے میں تو سن 46 کے انتخابات کا بھی گواہ ہوں کیونکہ میں سن 36 میں پیدا ہوا، اور سن 46 کے انتخابات مجھے یاد ہیں اچھی طریقے سے. بھٹو صاحب نے لاہور شہر میں، اور اس کا میرا خیال ہے جعفر احمد صاحب کے علاوہ کسی نے اس کا تذکرہ اپنی تحریر میں نہیں کیا ہے، کیونکہ لاہور میں شیخ مجیب آئے سن 70 میں انتخابات کے حوالے سے تقریر کرنے، اور 500,000 آدمی سے زیادہ نہیں تھا گول باغ میں، جہاں بھٹو صاحب نے ہزاروں لوگوں کو پانی چھوڑنے کے باوجود منتخب کیا تھا. اور جس دن شیخ مجیب آئے اس دن بھی بھٹو صاحب لاہوری میں تھے، اور فلیٹیز ہوٹل میں، میں اس کمرے سے واقف ہوں بہت اچھی طریقے سے جہاں وہ ٹھہرتے تھے. تو اس میں شیخ مجیب نے کہا کہ ہم ہی
پاکستان میں آئین بنائیں گے، اور ہم نے جیسی ڈریسٹک لینڈ ریفارمز کی تھیں بنگلہ دیش میں، یعنی اس وقت تو ایسٹ بنگال کہلاتا تھا، ویسے ہی ہم یہاں بھی کریں گے۔ وہاں اس کا نقصان ہندو وڈیروں کو یا ہندو جاگیرداروں کو پہنچا تھا، اور یہاں اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانے والے وڈیرے ہوں گے، چودھری ہوں گے، ملکس ہوں گے، سردار ہوں گے۔ اور دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ جب تک 56% ایسٹ بنگال سے لوگ گزیٹڈ افسر فوج اور سول سروس میں نہیں ہوں گے، اس وقت تک ادھر سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ جب ان کی تقریر ختم ہوئی اور میں نے اس کی ایک چھوٹی سی رپورٹ بنا کے دی، جو شاید ایک آدھی اخبار میں اور وہ بھی اندرونی صفحے پہ چھپی، میں نے بہت سارے ایڈیٹر سے اس کا گلہ بھی کیا کہ یہ بہت ہی اہم تقریر ہے۔ تو میں بھٹو صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو مبارکباد دی۔ میں نے کہا بھٹو صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کا کام کر دیا شیخ مجیب نے۔ تو انہوں نے کہا میرا کیا کام کر دیا انہوں؟ میں نے کہا اب آپ کی جاگیریں، آپ کے وڈیرے، آپ کی تمام زمینیں بچ جائیں گی، اور فوجی اور سول افسر شاہی کے ملازمتیں بھی بچ جائیں گی، لیکن پاکستان، تو انہوں نے کہا لیکن پاکستان کیا؟ میں نے کہا لیکن پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس سال مجھے اقتدار مل جائے، حالانکہ کوئی ان کا حق نہیں بنتا تھا اس وقت اقتدار کا، وہ اکثریتی پارٹی نہیں تھے، اور انہوں نے جو کولیبریشن کیا میں سمجھتا ہوں اس کا انہوں نے کیا کہیں گے اس کو جزیہ ادا کر دیا، یا جو کچھ بھی آپ اس کو سمجھیں، کہ انہوں نے اپنی جان دے کے اپنے آپ کو دوبارہ سے جو تاریخی حقیقتیں ہیں وہ ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں صحافت، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان کی نہیں سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں جتنے بھی خراب قوانین تھے وہ سب کے سب برقرار رکھے گئے، ان میں کمی نہیں کی گئی، ان میں اضافہ کیا گیا۔ اور ایک افسوسناک حقیقت اور بھٹو صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو آفیشل سیکریٹس ایکٹ تھا اس میں میکسیمم پنشمنٹ تھی لائف امپریزنمنٹ، تا حیات آپ کے قید۔ بھٹو صاحب نے جب ANP پہ نیب پہ مقدمہ قائم کیا تو انہوں نے اس کے اندر سیکشن 3 میں یہ امینڈمنٹ کر دیا کہ یہ لائف امپریزنمنٹ ہی نہیں ہوگی، اس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیتھ پینلٹی ان کی شامل کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ 6 مہینے میری ضمانت نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس زمانے میں کچھ ایسا کرتے تھے ججز کہ اگر کسی چیز میں کسی کو الزام آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے کسی قانون کے لگ جائے تو آپ کی ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر اس وقت اخباری مالکان، جب پاکستان بنا ہے تو صورتحال کیا تھی؟ تو اس میں انجام کے مالک جو وہاں بطور روزنامہ نکلتا تھا وہ اس کے ساتھ آئے، اور پاکستان میں خود میر خلیل الرحمن نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنا سب کچھ اثاثہ جو وہاں تھا اور جو گجرانوالے میں بھی کچھ تھا وہ سب جب میں نے ڈسپوز آف کیا تو میرے پاس 5,000 تھے، 5,000 روپے وہ لے کے آئے تھے۔ اور اب ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے اور ماشاء اللہ کی برکتوں سے، جس میں جب ایوب خان ماشاء اللہ اٹھانے کو انہوں نے کہا تو جو لوگ اس کے جو کھڑے ہو کے جنہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ نہ ہٹایا جائے ان میں بھی وہ شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ نہ ہٹائیں۔ تو ایوب خان بہت ہی چالاک آدمی تھے، آخر
علی گڑھ میں نے 40 دن گزارے، انہوں نے تو میٹرک بھی وہاں سے کیا تھا. تو علی گڑھ نے تو پاکستان بنا دیا. آپ لوگ پتہ ہے علی گڑھ کیا کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ان سے، میر صاحب سے، کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، آپ سب لوگ تحریری طور پہ مجھ سے یہ کہیں کہ مارشل لا کو جاری کرو، جاری رکھو. اگر آپ یہ سب بیان اپنے اپنے اخبارات میں شامل رکھ دیں تو آپ جتنا عرصہ کہیں گے میں مارشل لا. تو آپ لوگوں کے ڈر سے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مارشل لا کو جاری رکھا جائے. اب میری یادداشت تو اتنی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حفاظ الرحمن نے کم از کم اس تاریخ نویسی میں اور وہاب صدیقی نے جو اس کا مقدمہ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے. آپ لوگ جب بھی اس کتاب کو پڑھیں، میری تو کتاب میں پتہ نہیں مہناز نے یا خود حفاظ نے بہت سارے نشان لگا دیے تھے اس کے اندر، اور اس میں وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے کہ وہ حصے میں ضرور پڑھ لوں. تو اس میں سے ایک حصہ جس کا کسی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا زیادہ شوق وقت نہیں ہے، اور کور ٹو کور پڑھنے کا تو تقریباً ناپید ہے. تو حفاظ نے ذکر کیا ہے کہ جب برنا صاحب بھوک ہڑتال پہ تھے اور 25 پاؤنڈ وزن بھی کم کر چکے تھے اور ان کے مرنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، تو محمود اعظم فاروقی کا تو خیال یہ تھا کہ جرنلسٹوں کو مرنے دیا جائے، اور اگر برنا مر جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا ان کے نظر میں. تو انہوں نے ان کے متعلق اس وقت معاہدہ ہو گیا ہماری قیادت کا اور جو بھی حکمران تھے اس وقت ان کا. اور اس کے بعد کیونکہ برنا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تادم مرگ بھوک ہڑتال کی ہے، تو میں مر کے ہی اس ہڑتال کو وہاں تک پہنچاؤں گا. تو پھر وہ میجر جنرل صاحب تھے جو سکھر گئے ہیلی کاپٹر پہ، اور سکھر کے جیل میں اترے ہیلی کاپٹر سے. غالباً اس کا اس کتاب میں ذکر بھی ہوگا، کیونکہ میری تو یادداشت ذرا کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال اتنی ضرور ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں چونکہ سکھر بھی گیا تھا ان سے ملنے، کہ سکھر میں ہیلی کاپٹر اترا اور ان میجر جنرل صاحب نے ان سے درخواست کی کہ اب معاہدہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیں. اور انہوں نے ان کو جو کچھ بھی پلانا تھا وہ پلایا اور انہوں نے بھوک ہڑتال کی. تو اس وقت تو یہ تھا کم از کم کہ اگر قائدین یا ایسے لوگ جو ہے جو کسی کاز کے لیے مر رہے ہیں تو ان کی لاشیں سڑکوں پہ نہیں پھینکی جاتی. نہ اس کے اوپر یہ لکھا تھا، کیونکہ میں نے ایک بلوچ لاش دیکھی ہے جس کی شلوار پہ آزاد بلوچستان لکھا تھا اور اس کی لاش سڑک پہ پڑی ہوئی تھی. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ صحافت میں اگر آپ نے عزت کمانی ہے، آپ یا تو عزت کما سکتے ہیں یا پیسے کما سکتے ہیں، اور پیسے کمانے کا بہت آسان راستہ ہے. آپ 1 کروڑ روپے کا، کسی نے مجھے کہا وہ انتقال کر گئے نوجوانی میں ہی، اور
وہ اتفاق سے جنگ کے جو آزاد کے مالک تھے ان کے نواسے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 10 کروڑ کما کے دیتا ہوں تو 1 کروڑ تنخواہ بھی لیتا ہوں۔ تو آج کل بھی ایسا ہے، اگر آپ سنیں کہ کسی کی تنخواہ 25 لاکھ روپے مہینہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کم از کم 2.5 کروڑ کے اخبار کے لیے وہ یعنی لے کے آتا ہے۔ میں 4 اخباروں کا ایڈیٹر رہا، اور بہبود سرٹیفکیٹ اگر نہ ہوتے تو میرے پاس آج 35,000 روپے ماہانہ بھی آمدنی نہ ہوتی۔ اس کے لیے عزت کمانے کے لیے پاکستان میں بہت گنجائش ہے، اور خصوصاً پنجاب میں تو کریج جو ہے اس کی اتنی یعنی سمجھیے کہ اعتراف ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑے، یہ ابھی یہاں پہ ذکر ہوا، میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ اس کا ذکر کر دوں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے جب میں نے یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھائی ہم ان کی کیوں تعریف کریں، یہ ہمارے پیسے تھے، ایک تو لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، اور اگر واپس لائیں تو یہ تو ہمارا حق تھا، اگر ہم اس کے اوپر ان کو معافی دے دیں تو وہی کافی ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعریف کرو۔ اس کو میرے دوست تھے سیٹھ ابراہیم، اسی شہر میں آپ کے کراچی میں، انہوں نے کہا تم نے بھٹو کو ماں بہن کی گالیاں دی۔ میں کہا میں نے تو نجا پہلوان کو جیل میں بھی گالی دی تھی جب وہ بہت گالیاں دے رہے تھے ہم لوگوں کو، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا جس کا بہت سارے لوگ ابھی بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ نجا میں پہلوان صاحب آپ کی والدہ محترمہ کی شان میں گستاخی اس سے زیادہ نہیں کہا تھا، اور بہت سارے اس وقت کے قیدی ہیں جو رہے ہیں۔ تو یہ پھر اب یہ جو ثاقب نثار صاحب کا واقعہ ہوا، دیکھیے ایک یہاں تھا پنجاب میں ہیلتھ کمیشن ہر جگہ بنا، تو مجھے پتہ نہیں کیوں وہ یہ جو اس وقت بھی وزیر ہیں یہاں پہ صحت کی کراچی میں وہ لاہور میں پنجاب میں، تو انہوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ مجھے اس کمیشن میں نامینیٹ کر دیا۔ اب وہاں عامر رضا خان صاحب ایک جج ہوتے تھے، اور وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایڈوکیٹ جنرل بھی بنے اور جج بھی انہی کے زمانے میں ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ چیئرمین تھے اور دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن ابھی میٹنگ شروع ہونے کا ٹائم بھی نہیں تھا، اور ان کے مقابلے میں ایک اور کینڈیڈیٹ تھے تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بس الیکشن فوراً کرایا جائے۔ میں نے کہا ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا، اور آپ کا جو رائیول کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے، تو اس کو آ جانے کا انتظار کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، بس میں جا رہا ہوں، میں ہو گیا صدر اور ان کے استاد یہ جج صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، تو ثاقب نثار نے مجھے طلب کر لیا، اور میں ظاہر ہے میں عدالتوں سے بھی اگر وہاں سے ہی کچھ مجھے مل سکتا تھا ہمیشہ، تو میں نے ہمیشہ مولوی مشتاق حسین صاحب جو میرے پڑوسی بھی تھے ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب مجھے مجبوری ہے کہ میں آپ کی بھی عزت کروں اس واسطے کہ مجھے آپ کی عدالت میں پیش ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو میں ثاقب نثار نے کہا اس طریقے سے، آپ تھوڑی سی آواز میں اونچی کروں گا، ادھر ہے حسین نقی، تو میں نے کہا ادھر ہے حسین، کون ہے حسین نقی؟ میں نے کہا یہ ہے حسین نقی، کھڑا ہو گیا میں، اور پھر وہاں آئے تو سب سے پہلے ان کے دو جو ساتھ بیٹھتے ہیں اور ابھی تک وہی بیٹھتے ہیں، یہ دونوں یاجوج ماجوج جو تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یو آر شاؤٹنگ ان دا کورٹ، تو میں نے آئی اپالوجائز، جس کا ابھی کچھ ذکر کسی اور طریقے سے یہاں پہ ہوا ہے، تو وہ یہ ہوا تھا، تو میں نے کہا آئی اپالوجائز ٹو دا کورٹ،
تو وہ ناراض پھر بھی رہے کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ آفر این اپالوجی ٹو جسٹس ثاقب نثار. اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں تو میں یہ جو مکافات عمل کا تذکرہ ہے یہاں تو وہ اس سے گزر رہے ہیں بہت سارے لوگ. کچھ باتیں اور تھیں شاید میری ڈائری میں ہوں, شاید آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت اور اگر میں لے لوں, کیونکہ 87 سال کا تو میں ہو چکا ہوں. اور کتنا ہمارے رحمان صاحب جب یہ ہوا تو وہ کہتے تھے کہ میں نے کہا کہ ابھی آپ کو اور زندہ رہنا ہے. اور کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے کیوں زندہ رہنا ہے؟ میں نے کہا اس لیے زندہ رہنا ہے کہ پاکستان میں اتنا قحط الرجال ہو گیا ہے کہ اگر آپ نہیں رہیں گے تو یہ اس ملک کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. اور وہ حشر آپ دیکھ بھی رہے ہیں. 40 تو میں نے کاؤنٹ کیے ہیں اور مظہر زیادہ جانتے ہوں گے, 100 شاید ہوں چینلز. اور 100 چینلز جب یہ شروع کر رہے تھے تو کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے کتنی آزادی. ہاں میرا خیال ہے اس نے نہیں کہا تھا, وہ جو ڈان میں لکھتا تھا, ارے بھائی ہمارے ریکروٹنگ ایریا کا جرنلسٹ بڑا معروف ہیں ایاز امیر. اب میں کیا کہوں تو آپ لوگ بس ضائع کرنے کے عمل میں اب دیکھیے اتنے تو قوانین ہیں اور 40 50 100 جتنے بھی ہیں, یہ پاکستان میں یہ جو عمر نے کہا واقعی خبر کا قتل کرنے میں ملوث ہیں. اگرچہ عمر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بہت ساری کتابوں سے پڑھیں جو آپ کو مل جائیں. اس میں چودھری محمد علی کی بھی اچھی کتاب ہے اس واسطے کہ یعنی اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے پاکستان میں پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے سلسلے میں, تو ضرور یہ کریں. اچھا ہاں دیکھیے میں نے تو کیا کیا لکھا ہوا تھا. میں نے یہ لکھا تھا میناز کہ ہر دلیر عورت جو جیل گئی اس کے پیچھے یقینی طور پہ ایک روشن دماغ مرد کا ہاتھ تھا. جیسے آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ ہر دلیر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, جیسے میناز کا ہے یا میری بیوی زہرا کا ہے. جو مشکلات ان لوگوں نے گزاری ہیں, میری چونکہ پوتی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے یہاں, میں وہی مجھے یہاں تک لے کے آئی ہے ڈرائیو کر کے, وہ یہاں کراچی کی شہری ہے. تو وہ اپنی دادی کو ضرور یہ کہے کہ میں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو حسین نقیبی نہ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے سجن نکالا تو ابتدا میں تو سارے لوگ بڑے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے سرمایہ داروں میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے, اور مجھے سوائے یعنی مقصود نے جو کرکٹر تھے اور میں ان کو رپورٹ کر چکا تھا بحیثیت کھلاڑی کے 50s میں بھی اور 60s میں بھی, بلکہ لکھنؤ میں بھی. تو بسکٹ فیکٹری ان کی تھی, انہوں نے اور وصال الدین نے اور نور خان نے ایک اشتہار دیا صرف اس کو. سب تعریفیں بہت کرتے تھے کہ یہ جو پنجاب پنچ ہے یہ ہے. تو جب سجن میں نے نکالا تو میں نے کسی نے کہا تو میں نے کہا کہ آپ پنجابی کی اتنی باتیں کرتے ہیں تو پنجابی میں اخبار کیوں نہیں نکالتے؟ میں کہا نکالے لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ 100 دن نکالیں گے اور
100 روپے آپ دیں، اور 10 میرے پاکستان میں نے کاؤنٹ کیے تو میرے 30 دوست تھے، جس میں حمید چھاپرا بھی ہے جس کا کوئی تعلق پنجابی زبان سے نہیں ہے، یا سیٹھ تھا تو اس کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا پنجاب سے، اور ایسے بہت سارے لوگ، اور نہ ہی کھوسوں کا جو ہمارا انفارمیشن سیکریٹری رہا ہے، یعنی پنجاب کی پکو آگ جو لگ گئی تو انہوں نے ہمارے ساتھی کو جو بنگلہ دیش میں ایڈیٹر ہو گیا تھا اس کا کیا نام ہے نیشنل اسمبلی کا، حیدر ارائن، اس کو 2000 روپے کا اشتہار سجن کو دے دینے کے لیے اس کا ایکسپلینیشن کال کیا، جن کا نام نواز شریف ہے، اور کھوسا نے مجھے نہ صرف 1.5 لاکھ روپے کے اشتہار دیے، اس نے کہا لیکن تم یہاں آؤ، اگر خود آؤ گے تو میں دے دوں گا، اور میں آنے جانے کے ٹکٹ بھی دوں گا، کیونکہ میں تو خرید نہیں سکتا، آنے کا ٹکٹ یہاں بھی مطلب کسی اور یعنی HRCP کے دیے ہوئے ٹکٹ سے میں آیا ہوں یہاں۔ تو یہ صورت حال ہے کہ کھوسا نے دیا، بلوچستان کے لوگوں نے دیا، اور سب نے دیا، اور پنجاب نے یہ اشتہار دیا، اور 3 ان سرمایہ داروں نے دیا۔ تو بہت میں اس واقعے کو، ایک اور بھی بات کہی تھی مقصود صاحب نے، لیکن اس کو میں نہیں دہراؤں گا، وہ حیات نہیں ہے اور آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، خصوصاً جن کا تعلق پنجاب سے ہے، تو اگرچہ میرا بھی تعلق پنجاب سے ہی ہے۔ تو جناب اس کے لیے، سجن کے لیے ہم نے 30 آدمی میرے ذاتی دوست تھے، سب کو کہا کہ 10,000 روپے دو، 10,000 روپے دو، اور مطلب اس میں بغیر کسی تعرض کے وہ آئی آسمہ ہمارے دفتر، تو میں نے کہا آسمہ 10,000 روپے دے دو، اگر تمہارے پاس کیش ہوں تو وہ اچھا رہے گا۔ تو اس نے کہا کیش 10,000 روپے میں اپنے پرس میں نہیں رکھتی ایک ساتھ، تو اس نے بہرحال فوراً چیک لکھی، اور یہ نہیں پوچھا کہ کاہے کے لیے چاہیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا سیاسی کام ہوگا چکر۔ تو وہ بہرحال اس نے دیے 10,000 روپے کھوسا نے، مطلب ان تمام لوگوں نے دیے جن میں سے آدھے لوگ غیر نہ پنجاب میں رہتے تھے، نہ ان کا پنجاب سے کوئی تعلق تھا، بلکہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی لعن طعن کی۔ ایک تو جنوبی پنجاب کے لوگ، وہ کہتے تھے سرائکی میں کیوں نہیں نکالا؟ میں نے کہا بھائی تم لوگ جمع کر دو 3 لاکھ روپے، تو میں تمہارے بھی اخبار نکال دوں گا 100 دن کے لیے۔ میں نے تو 100 دن کے لیے نکالا ہے، اور یہ صرف سندھیوں کی وجہ سے چلا ہے، کیونکہ بے نظیر نے ایک اسکیم بنائی کہ سب لینگویجز کے اخباروں کو میں اشتہار دلواؤں گی کمرشل، اور پیسے بھی دوں گی۔ تو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ مطلب اب تو میں سجن کے لیے بھی لے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا لیکن آئیں یہاں تو پھر ملے گا۔ تو بلاول کو یہاں گود میں اٹھائے ہوئے تھی وہ، اور انہوں نے اسی وقت 10 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ اور وہ ایک صاحب ہوتے تھے جن کو لوگ آئس کریم کہتے تھے، شاہ جہاں کریم، وہ سیکریٹری تھے انفارمیشن کے، تو ان کو بلا کے کہا کہ جب تک یہ اخبار نکل رہا ہے تو اس وقت تک یہ تم ان کو کمرشل اشتہار دو گے، کیونکہ اس اخبار کو بزنس مین نہیں دیں گے، پنجابی تو بزنس مین بالکل نہیں دیں گے، اور نہ دیے انہوں نے۔ اور میں نے مجید نظامی سے ایک وعدہ لیا فون پہ کہ میں ایک اشتہار چھپوانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو مفت چھپے گا؟ تو انہوں نے کہا تمہارا ایک اشتہار ضرور مفت چھپ جائے گا۔ تو میں سجن کا اشتہار بیک پیج پہ چھاپا اس وعدے کی بنیاد پہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب میں نے یہاں سنا کہ وہ جعفر احمد صاحب، میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ، اور میرا یادداشت بھی جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ جبل پور میں پیدا نہیں ہوئے الفاظ،
क्यों भाई? जबल पुर में पैदा हुए। हाँ, जबलपुर में पैदा हुए, क्योंकि मुझे वो याद है, आप देखें कि मार्शल लॉ लगा हुआ था अयूब ख़ान को, और हम लोग उसको किसी न किसी बहाने से तोड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। तो खुदा का करना ये हुआ, या हिंदुओं का, कि उन्होंने जबलपुर में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमने फ़ैसला किया, एहफाज आपको पता ही है कि NSF की एग्जेक्टिव का भी मेंबर था, तो एहफाज का ताल्लुक़ भी वहाँ से था, और हम लोगों ने कहा कि आज मार्शल लॉ को तोड़े डालते हैं, और इसके लिए जबलपुर के लिए, लुमुम्बा के लिए तो कहेंगे कि एक अफ्रीकी के लिए ये कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ मज़हब से भी नहीं था, और ना वो मुसलमान था ना कुछ। तो हमने कहा सबसे अच्छा ये है कि हम लोग ऐसा करें। तो ये डॉ मेडिकल कॉलेज में हमारे शेर अफजल मलिक और बहुत सारे जो सारे दोस्त थे, महबूब अली वग़ैरह वग़ैरह, अब्दुल्ला, ये सब जो बंद कर देते थे मुझे अगर बुखार चढ़ जाए, और आना रोटी दाल मुफ्त खाने के लिए पैसे ना हो। और 55 रुपए पे मैंने DSF के एक लीडर मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के स्कूल में 5 पीरियड रोज़ पढ़ाए, 55 रुपए महीने पे। तो ये सब भी होता रहा है पाकिस्तान में। तो बहरहाल आना रोटी दाल मुफ्त हो या जो कुछ भी हो, वो बड़ा सहारा था यहाँ लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो ख़ास तौर से। तो सब लोगों ने ये फ़ैसला किया कि वहाँ से जुलूस निकलेगा और डॉ मेडिकल कॉलेज आएगा। और डॉ मेडिकल यानी रास्ते में तो खैर जो बदमाश थे उन्होंने, एक ने नकल डस्टर मारा। अभी मैं डॉक्टर के पास गया था आँखों वाले, तो उसने कहा अब तुम्हें बिल्कुल ही और भी ये चली जाएगी मेराज की तरीके से तुम्हारी आँख, लिहाजा कुछ करते हैं तुम्हारा। बहरहाल वो भी होगा, वो बाद में देखेंगे। तो एक ने नकल डस्टर मारा, चलिए वो तो आँख ही सूज गई थी। आगे बढ़े जब हम लोग वो जुलूस लेके जबलपुर के मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर हमला हो गया। और बहुत एक शाह साहब होते थे CID के, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा हम लोगों को कि तुम लोगों ने मेरी नौकरी ख़त्म करा देनी। और रिजवी साहब होते थे, DSP होते थे, उनको भी बहुत ही गिला रहता था कि तुम लोग ज़रूर मेरी नौकरी ख़त्म कराओ। तो बहरहाल हम लोग जब डॉ मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो वहाँ एक YMO होती थी, यंग मेडिकोज ऑर्गेनाइज, उनके कोई किसी के पास फीमर थी तो उसने मेरे सर पे मार दी। और मैं पहनता था शेरवानी, उस वक्त तक मैंने ना कोट पहना था। मुझे तो हमीद अहमद ख़ान ने खुद टाई बांधी, क्योंकि मैंने कहा मैंने हरगिज़ टाई नहीं बांधनी है। जब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहा तो उन्होंने हमीद अहमद ख़ान साहब को कहा, तो उन्होंने एक लड़के की टाई उतरवाई और आ गए वो क्लास में और कहा कि तुम्हारी टाई तो मैं बांधूँगा, और बांधी। उसके बाद मैंने काफ़ी बांधी है। बहरहाल तो फीमर मार दिया, और वो सारी हमारी शेरवानी जो थी वो गायरत हो गई। और उससे पहले मार्शल लॉ के उसमें पेश हुए थे हम, तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं शेरवानी पहने हुए था और वो चूड़ीदार नहीं बल्कि बड़े पहले पहनते थे ना हम लोग, तो वो वाला पैजामा पहने हुए मैं गया। तो उन्होंने हम लोगों को तलब कर लिया था जब और को सज़ा दी, फ़तेयाब को सज़ा हुई, मेराज को सज़ा हुई, इन दो को तो इतना मारा बटक्स पे कि ये सीधे लेट नहीं सकते थे। और 20-25 आदमी थे, ताज बैठा, यहाँ जौहर भी थे। तो हम लोग सुबह को डुल्लू में चाय मिलती थी, वो डुल्लू जो होता था वो उसका होता था जस्त का, तो वो हम लोग बारी बारी इन दोनों के, फ़तेयाब के भी और मेराज के भी बटक्स पे उससे सिकाई करते थे, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं था। तो ये प्रीडी थाना यहीं करीबी है जहाँ ये सब बंद थे, सब लोग तकरीबन 70-80 लोग। अच्छा, अब जनरल मुजीबुर रहमान का यहाँ पे ज़िक्र हुआ। ये हज़रत जो थे
یہ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی غلط کام ہوتا ہے کہ جو حصہ سینسر کیا جائے اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے تو ایک پیغام مل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہاں کچھ اور تھا، یہاں پہ کچھ اچھی خبر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو فلر بند بھر کے آپ لے کے آؤ، ورنہ وہ سائن نہیں کرتے تھے۔ تو آپ لوگ اگر اس زمانے کے اخبار دیکھیں، مظہر کو سب یاد آ رہا ہے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ فلر سے بھروا لیتے تھے ان خالی جگہوں کو۔ اب آج کل یہ جو 30-40 یہ ہیں، ان کے ایک خبر ہوتی ہے، خبر کہاں ہوتی ہے ڈس انفارمیشن، اور وہی جو یہ بتاتی ہے عمر کہ قتل خبر وہ ہوتا ہے۔ اور اب وہ ایک اور سلسلہ ہو گیا ہے کہ ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل ہی مادر پدر آزاد ہو گیا ہے۔ مطلب لوگ ہمیں کہتے تھے، ہمارے پنجاب پنچ میں 2 مرتبہ ضمن نے ایک ایڈ کیا باسٹرڈ کا لفظ، تو اس کے اوپر بہت شور مچا، حالانکہ عدالت نے یہ مانا کہ یہ باسٹرڈ کا لفظ بہت مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، اور عدالت نے اس واسطے اس ڈکلیریشن کو جو منسوخ کر دیا تھا سرکار نے، وہ میرا بحال کر دیا تھا۔ 5 مرتبہ منسوخ ہوا، 5 مرتبہ باہر ہوا، اور 6ٹھی مرتبہ انہوں نے سب کاغذ وغیرہ ہر چیز میرے گھر سے بھی، دفتر سے بھی، ہر جگہ سے ہی لے گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ سینسرڈ شدہ میرے پاس قرآن مجید کی آیاتیں اور علامہ اقبال کی شاعری، یہ سب بھی ہوا کرتی تھی۔ اب جب ہم ان کے پاس پیش ہوئے، ڈپٹی وہ تھے بریگیڈیئر صاحب، اب یہ لہو لہان ہماری شیروانی اور اس کے نیچے یہ بڑے پیچوں کا پیجامہ، اور انہوں نے کہا میں سب ٹیڈی بوائز کو جانتا ہوں اور تم ایک ٹیڈی بوائز ہو۔ تو میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب، مجھے ہنسی آ گئی، کاہے پہ ہنس رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیڈی بوائز کیا پہنتے ہیں، کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیڈی بوائز پہنتے کیا ہیں۔ ان کے جو جوتے نکیلے ہوتے ہیں۔ سعید احمد خان کا بیٹا جو ہمارے انٹرنیشنل افیئرز میں پڑھتا تھا، میں نے کہا وہ ٹائٹ شرٹس پہنتے ہیں، ٹائٹ جینز پہنتے ہیں اور نکیلے جوتے ہوتے ہیں، میں تو شیروانی پہنے ہوں اور پاجامہ پہنے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیڈی بوائز کا پہناوا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے ایسے ماشاءاللہ لائق لوگ ہیں جن کے سپرد پاکستان ہے۔